محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم او عربی سیکھیں قرآن سمجھیں اس کورس کا سبق نمبر 21 کا بی والا پارٹ سیکھنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نیا بیان فعل مضاعف کے سلسلے میں کہ فعل مضاعف کیا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسے ٹیبل کیا بنے گا، اور آج کے اس سبق میں ہم 3 حرفی فعل کا بیان مکمل کریں گے۔ اس لیے آج یہ سبق پورا دیکھیں اور غور سے سمجھیں کہ آج تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، اس لیے بڑا اہم ہے، اور اسے نوٹ کریں کاپی میں جو چیزیں بتائی جائیں گی، تاکہ خلاصے کے طور پر سبق نمبر ہم نے 17 سے جو کچھ سیکھا تھا وہ افعال بھی ہم آج دیں گے آپ کے سامنے۔ اور آج کے سبق میں ہم ایکسرسائز بھی دیں گے، اس ایکسرسائز کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر لکھیں گے اسے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے سیکھا 3 حرفی فعل، سبق نمبر 8 سے سیکھا تھا 3 حرفی فعل کے 4 ابواب ہوتے، 6 ہیں لیکن 4 زیادہ استعمال میں، فتح، نصر، ضرب اور سمع۔ پھر ہم نے سبق نمبر 17 سے حروف علت کا بیان سٹارٹ ہوا تھا، تو ہم نے سیکھا حروف علت شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں ہو۔ اسی طرح حمزہ فعل محموز کا بیان بھی ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھا، اسے پڑھا ہم نے، اس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے ٹیبل سیکھے، امارا، رآ، اتا، جاء، وہ بھی آپ ساری ویڈیوز اس سے پہلے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز یعنی اس سے پہلے والے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو لائک کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے، اور ساتھ میں یہاں اوپر لکھا ہوا ہے ہمارے چینل کا نام الکتاب گائیڈ آفیشیل، اسے کلک کریں گے تو یہ ہوم پیج آپ کے سامنے کھلے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب، اس پہ کلک کریں گے اور دوبارہ کلک کریں گے، یہ آل کا بٹن ہے بیل آئیکن پر، اس پہ کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے پلے لسٹ، اس پلے لسٹ پر کلک کریں تو دیکھیے یہاں پر ہر کورس کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے، اور اس میں اس کورس کی ویڈیوز ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہیں۔ جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے، جیسے او عربی سیکھے ہیں، پارے امن کی ویڈیوز ہیں، نماز کی ویڈیوز ہیں، نورانی قاعدے والی ویڈیوز ہیں، جس فولڈر پر بھی آپ کلک کریں گے تو اس میں ترتیب کے ساتھ آپ کو اس کورس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ آج سیکھیں گے ہم فعل مضاعف یا فعل مضاعف، مضاعف یا ضاد عین ف، مضاعف یا اس کو کہتے ہیں مضاعف، جیسے ضل۔ یہ ہمارے سامنے کہ فعل مضاعف یا مضاعف کسے کہتے ہیں، کہ جب جو ہم نے 3 حرفی فعل ابھی سیکھے، یہاں پر فتح، نصر، ضرب، سمع، اگر ان میں سے کسی حرف کی جگہ یعنی فا کلمے میں، عین کلمے میں، لام کلمے میں اگر حرف علت ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ فعل معطل ہے، اور اگر اس میں حمزہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے فعل محموز ہے۔ لیکن اگر عین کلمہ، لام کلمہ کہیں بھی اگر ڈبل آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے کہتے ہیں فعل مضاعف، یعنی ایک حرف 2 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ہے ضل، اصل میں تھا یہ ضلال، ضاد لام لام، تو عین کلمہ اور لام کلمہ یہ دونوں یکساں ہیں، یعنی ایک ہی حرف 2 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ جیسے غنہ سے ظا نون نون، ظنانا، ظلالا، تو جب 2 حروف ایک جیسے جمع ہو جائیں تو دونوں کو ادغام کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں تو ایک بناتے ہیں، تشدید لکھی گئی، غل، غن، یہ فعل ماضی ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے والی سورت، اس سبق میں جو سبق تھا سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین میں فذلک الذی یدع الیتیم سیکھا تھا، دع یدع، یہاں عین جو ہے 2 بار آیا ہے، ایسے حض یحض، یہاں ضاد ڈبل آیا ہے، تو اس فعل کو کیا کہتے ہیں، مضاعف یا مضاعف۔ اب ہم ان سے ٹیبل سیکھتے ہیں کہ اس سے ٹیبل کیسے بنتا ہے۔ ٹیبل بنانے کا طریقہ تو وہی ہے کہ ماضی میں علامات آخر میں آتی ہیں اور مضارع میں علامات شروع میں آتی ہیں۔ اب جہاں کچھ فرق ہوگا وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، جیسے ضل ہے مانا وہ گمراہ ہوا، اب ٹیبل بنائیں گے، ضل وہ گمراہ ہوا، پھر ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیے ضل، ضلوا، یہاں پر 2 لام پھسل جائیں گے، یعنی الگ ہو جائیں گے۔ ضللت ہونا کیا چاہیے تھا، ضل ضلوا ہونا چاہیے تھا ضلت، ضلت، تو تا زبر تا جوڑ دو تو بنتا ضلت۔ لیکن یہاں یاد رکھنا ہے کہ جب یہ علامات یعنی تا، تم، تو، نا، یہ جب علامتیں لگتی ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا فعل، فعلوا، فعلت، اینڈ والا ساکن ہوتا تھا، تو اس لیے جب اینڈ والا ساکن ہوتا ہے تو یہ 2 لام الگ ہو جائیں گے، دوسرا والا لام ساکن ہو جاتا ہے، تو بنے گا ضللت، پھر بنے گا ضللتم،
اور ضللت دوسرا لام ساکن ہے، جزم ہے اس پہ، اور ضللت ضللنا، تو ضل مانا وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، پڑھیں ضللت آپ گمراہ ہوئے، پھر ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللت میں گمراہ ہوا، ضللنا ہم گمراہ ہوئے، ضلت اب دیکھیں ضلت غلہ سے ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی، یعنی بھٹکنا، گمراہ مطلب ہے راستے سے بھٹک جانا۔ یہاں ہم کوئی عقیدے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، یہاں ہم ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ استعمال ہوا ہے، راستے سے بھٹکنا، کھو جانا، گم ہو جانا، یا کسی چیز کی تلاش میں دور تک چلے جانا، تو اس طرح ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یضل یضل کا معنی ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، یہاں ہوگا دیکھیں ضل یضل، یہ بنے گا ضرب یضرب کے وزن پر، باب ضرب یضرب سے، یعنی اگر ہم ان دو کو الگ کر لیں لام لام کو تو بنتا ضلل ضرب کے وزن پر ضلل، اور یضرب کے وزن پر کیا بنتا یضلل یضلل، لیکن یہ ہو گیا یضل وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ پھر جمع یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، سامنے کے لیے کیا ہے تضل 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 آپ گمراہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، پھر تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اپنے لیے اضل علامت مضارع شروع میں آگے، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں یا ہوں گا، نضل ہم گمراہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، نضل پھر وہ عورت گمراہ ہوتی ہے تضل۔ اب اس کی پریکٹس اسی طرح کریں، خوب کریں، بار بار کریں، تاکہ الفاظ آپ کی زبان پر صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اب مسئلہ ہے امر بنانا، امر بنا جیسے طریقہ ہم آج تک سیکھتے آئے ہیں، کیسے بناتے ہیں امر؟ ہم سب سے پہلے علامت مضارع جو ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں، جب ہم نے علامت مضارع ہٹایا تو بچا کیا ظلو، شروع میں حمزہ وصل ایڈ کریں گے، یعنی جوڑنے کے لیے جو حمزہ ہم لگاتے تھے نصر ینصر سے انصر، ضرب یضرب سے اضرب، وہ ایڈ نہیں کریں گے یہاں پر، کیوں؟ کیونکہ ہم ایڈ کب کرتے تھے شروع میں جب یہ علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے، یہاں تو ساکن ہے ہی نہیں، یہاں تو زیر ہے، تو یہ ظلو ہے۔ اب آخر میں کیا کرتے تھے ہم جزم دیتے تھے، تو جزم جیسے ہم نے سیکھا قال یقول سے قل، وعد یعید سے عد، اگر حرف علت ہوتا وہ گراتے تھے، یہاں اینڈ پہ حرف علت تو ہے نہیں، تو یہاں پر کیا کریں گے ہم، اگر ہم یہاں پر جزم دیتے ہیں، دیکھیے میں ایسے کرتا ہوں، جزم دیتے ہیں ضاد لام زیر ظل، یہ تو ایک ہی لام ہے، اور دوسرا لام بھی تھا، اس میں دو لام ہے، تو اگر ہم جزم دیتے ہیں تو ظل یہ ایک ہی لام پڑھنے میں آ رہا ہے، دوسرا تو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے، اب اس کو سب سے آسان حرکت عربی میں مانی جاتی زبر، حمزہ زبر با زبر ب، حمزہ زیر ای با زیر بی، حمزہ پیش او با پیش بو، ان میں آسان حرکت زبر ہے، حمزہ زبر با تا، یہ ایزی ہے، تو اس میں یہ پیش کی جگہ یہاں پر زبر دے دیا تو بن گیا ظل، ظل زبر دے دیا۔ تو اب آسان طریقے سے یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح فعل مضاعف ہو اور یہ شکل آپ کے سامنے آئے، امر بنانا ہے تو مضارع سے امر بناتے ہم، اور مضارع میں آخر میں پیش تھا، جزم دے نہیں سکتے، جزم دینے کی صورت میں دو لام پڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں، یعنی دو حرف جو ہوتے ہیں اینڈ پہ چاہے دو لام ہو چاہے اور ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر کچھ تبدیلی تو کرنی ہے، تو تبدیلی کرنے کے لیے وہاں پر زبر لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا ظل، گمراہ ہو جا۔ پھر ظلو یہ تو واو ہے، واو سے پہلے تو پیش ہی آتا ہے، ظلو گمراہ ہو جاؤ۔ ایسے ہی دیکھیے جمع جمع سے بنا، اب نہی جو ہے وہ نہی بھی ہم مضارع سے بناتے ہیں، نہی میں کیا کرتے تھے آپ، لا تظلو مانا آپ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوں گے، یہ تو مضارع ہے، لیکن اس کو نہی میں چینج کرنا، نہی میں بھی جزم آتا ہے، اگر آپ جزم لگاتے ہیں لا تظل وہی جزم آئے گی، تو اس صورت میں دو لام پڑھنے میں نہیں آئیں گے، تو یہاں بھی زبر ہی لگا دیا، لا تظل مت گمراہ ہو، تو ماضی میں بھی یہ ہے، امر میں بھی زبر اور نہی میں بھی زبر، یعنی سکون کی جگہ، ساکن کرنے کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں، تو ظل ظلو، لا تظل لا تظلو، نون گر گیا، نون تھا مضارع میں، امر نہی میں نون نہیں آتا ہے، تو لا تظل مت گمراہ ہو، لا تظلو مت گمراہ ہو، جمع کے لیے اسم فاعل ہے ضال،
ग़ालुन माना गुमराह होने वाला। तो अब जो गुमराह होने वाला है, जो गुमराह हुआ है, वही गुमराह हुआ है, इसका इस्म मफूल नहीं आएगा, यानी इसका असर उसकी अपनी जात तक महदूद है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इस्म मफूल उस फ़ैल का आता है जिसका असर दूसरे पर पड़े। जैसे ज़रबा उसने मारा, तो उसने किसी को मारा होगा, तो उसका इस्म मफूल आता है मज़रूब। नसरा उसने मदद की, उसने किसी की मदद की होगी, तो उसका इस्म मफूल आता है नासिर इस्म फाइल और मंसूर इस्म मफऊल। लेकिन ज़ाल गुमराह होने वाले तो खुद ही गुमराह हुआ, इसका असर किसी पर नहीं पड़ा। अगर इसने गुमराह किया होता तो उसका इस्म मफूल आता, लेकिन गुमराह करने की अरबी तो दूसरी है, वो जब आएगी तब सीखेंगे। यह है गुमराह होना, तो इसका इस्म मफूल नहीं आता। मस्दर है ज़लालतुन, ज़लालतन यानी गुमराही के माने में। इस टेबल को और अपनी जगह प्रैक्टिस करें। इसके बाद दूसरा फ़ैल हम लेते हैं ज़न्न यज़ुन्नु की वजन पर। यह नसरा यनसुरु के बाब से, वो था ज़ल्ल यज़िल्लु, ज़रबा यज़रिबु की वजन पर। ये ज़न्न यज़ुन्नु, तो ज़न्न सेम टेबल वही बनेगा। अभी जो आपने सीखा ज़ल्ला का टेबल बिल्कुल वही टेबल है। ये भी ज़न्न ज़न्नु, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर ज़ननत, ये ज़ननत, ज़नन ज़ननतुम, ज़ननतु और ज़नन्ना, ज़नन्ना। तो ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्नू उन सब ने गुमान किया। सामने के लिए ज़ननता, यहाँ दोनों अलग हो जाएंगे, आखिर वाला साकिन हो जाता है। जब ये अलामतें लगती हैं त, तुम, तू, ना जब लगती हैं तो इसमें फ़ैल का आखिर वाला साकिन, तो दो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ज़ननता, ज़ननतुम, ज़ननतु, ज़नन्ना, तो ज़नन्ना, ज़नन। उसके बाद ज़न्नत, ज़न्नत उस औरत ने गुमान किया। ऐसे यज़ुन्नु वो गुमान करता है या करेगा, तो ये नसरा यनसुरु से, अगर हम इसको नसरा के वजन पर बनाएं तो क्या बनेगा ज़नना, ज़नना। और यनसुरु के वजन पर क्या बनेगा यज़नुनु, यज़नुनु। लेकिन अहले अरब इस तरह बोलते नहीं आए, अहले अरब इसे इस तरह पढ़ते आए हैं ज़न्न यज़ुन्नु। तो यज़ुन्नु वो गुमान करता है या करेगा। फिर यज़ुन्नून वो सब गुमान करते हैं या करेंगे। या आप अपनी जगह बोलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तज़ुन्नु आप गुमान करते हैं या करेंगे। फिर तज़ुन्नून आप सब गुमान करते हैं या करेंगे। अपने लिए अज़ुन्नु मैं गुमान करता हूं या करूंगा। फिर हम गुमान करते हैं नज़ुन्नु, नज़ुन्नु हम गुमान करते हैं या करेंगे। फिर तज़ुन्नु वो औरत गुमान करती है या करेगी। तो तज़ुन्नु तज़ुन्नु दोनों सेम है, आप गुमान करते हैं, तज़ुन्नु वो औरत गुमान करती है। और इसमें ये बात याद रखनी है कि माजी में नेगेटिव बनाने के लिए, मनफी बनाने के लिए हम मां लगाते हैं। मा ज़न्ना उसने गुमान नहीं किया, ला यज़ुन्नु वो गुमान नहीं करता है, नहीं करेगा। ये भी याद रखें कि ज़न्न यज़ुन्नु कुरान में गुमान के माने में, ख्याल के माने में भी इस्तेमाल हुआ है और यकीन के माने में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो जहां पर जो सियाको सबाक होगा उसी हिसाब से वहां तर्जमा करेंगे, कहीं यकीन का तर्जमा करेंगे, कहीं गुमान का तर्जमा करेंगे। अब इससे अम्र कैसे बनाएंगे, तो अम्र में देखिए, अम्र अभी जो हमने सीखा वल्ला यज़िल्लु से, वैसे ही बनाएंगे यहां पर भी वन्न यज़ुन्नु से। क्या करते हैं हम सबसे पहले यहां पर अलामते मुज़ारे हटाएंगे ता, तो ता हटाने के बाद क्या रह गया ज़ुन्नु। यहां शुरू में हमज़े वस्ल लगाने की जरूरत नहीं। अगर हम आखिर को साकिन करते हैं तो ऐसी सूरत में क्या हो जाता है, ये बनता है जुन, जुन बनता है। लेकिन दूसरा नून पढ़ने में नहीं आया, दो नून है यहां पर, तो ये एक नून पढ़ने में नहीं आएगा तो वो गिरना लाजिम आएगा। गिरता तो सिर्फ हरफ इल्लत है, हरफ सही गिरता नहीं है। इसलिए जज़म की जगह यहां हम आसान हरकत जो है वो जबर है, वो जबर लगा देते हैं, तो बना जुन्ना गुमान कर, गुमान कर। तो तजुन्नूना से क्या बनेगा जुन्नू, इसमें अलामत मुजारे हटा दो, नून गिरा दो एंड से। जो आज तक हम सीखते हैं अम्र बनाने का तरीका सेम वही है, बस इसमें मजीद चीज क्या सीखी आपने कि आखिर को साकिन नहीं करते, यहां पर सुकून की जगह हम जबर का इस्तेमाल करते हैं। जुन्ना जुन्नू गुमान करो, ला तजुन्ना यहां भी नाही में भी सुकून होता है आखिर में। या हरफ इल्लत हो तो हरफ इल्लत गिराते हैं, हरफ सही हो तो वो नहीं गिरता है। नून हरफ सही हरफ इल्लत नहीं है, इसलिए यहां जज़म की जगह जबर लगा दिया। ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। अब इस्म फाइल देखिए, इस्म फाइल ज़ान्नुन गुमान करने वाला। अब गुमान करने वाले ने किसी के बारे में गुमान किया होगा तो इसका इस्म मफूल आएगा। मज़नून जिसके बारे में गुमान किया गया,
جس پر گمان کیا گیا، اور مصدر ہے ظنن، ظنن گمان کرنا، یقین کرنا، ان دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اب اپنے طور پر اس کو مزید پریکٹس کریں۔ اب آپ نے یہاں پر غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ آج تک جو ہم نے سبق نمبر 17 سے جو آج تک ہم سیکھتے آئے ہیں، ان میں ہم نے کون کون سے افعال سیکھے جب سے ہم حروف علت کا بیان ہم نے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 8 سے 16 تک کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم فعل مجہول کا بیان پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سبق اور پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں کا امتحان لیا جائے گا۔ تو سبق نمبر 17 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی افعال ہم نے پڑھے ہیں 3 حرفی فعل کے، اس میں حروف علت کا بیان ہوا، اس میں حمزہ کا بیان آیا، فعل محموز کا، اور آج ہم نے فعل مضاعف کا پڑھا۔ تو جتنے بھی افعال، جن افعال سے ہم نے ٹیبلز پڑھے، گردانیں آج تک سیکھی، وہ تمام افعال آپ کے سامنے یہاں پر ہیں۔ ان میں کس باب سے کون سا فعل آتا تھا وہ بھی بتایا گیا ہے۔ جیسے فتح سے ہم نے سیکھا فعل رآ یرا، اس کا پورا ٹیبل اس سے پہلے والے سبق میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ باب نصارہ سے، یہاں پر دیکھیں نصارہ ینصر سے، یہ والے افعال آپ نے آج تک سیکھے ہیں۔ قال یقول، کان یکون، قام یقوم، پھر تاب یتوب، دعا یدعو، امر یأمر، ظن یظن، جو آج سیکھا۔ یہ تمام افعال اس سے پہلے والے اسباق میں ہم تفصیل سے ان کے ٹیبل، ان کے بنانے کا طریقہ، ان کا ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ اب اسے نوٹ کریں، اپنی جگہوں پر ان تمام افعال سے ٹیبل بنائیں، گردانے بنائیں، انہیں قرآن میں ڈھونڈیں۔ یہ سینکڑوں، ہزاروں بار قرآن میں یہ افعال سارے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے باب ضرب یضرب سے یہ والے افعال سیکھے۔ وعد یعید، وجد یجد، ولد یلد، جاء یجیء، ہدى یہدی، اتى یأتی، اور آج سیکھا ہم نے ظل یظل۔ یہ سب کے سب ان تمام افعال سے ہم ٹیبل بنا چکے ہیں، تفصیل سے، ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں اس سے پہلے والے اسباق میں۔ انہیں نوٹ کریں، ان سے ٹیبل بنائیں، گردانے بنائیں، اور قرآن میں انہیں ڈھونڈتے رہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے اس کے بعد ایک یہ سمع یسمع، اس سے 2 فعل سیکھے، رضیہ اور خشیہ۔ رضیہ یرضی، خشیہ یخشی، یہ والا یہ 2 ٹیبل بھی ہم سمع کے باب سے سیکھ چکے ہیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کل ابواب 3 حرفی فعل کے 6 ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک جو سیکھے وہ سمع تک 4 ہی سیکھے تھے۔ 4 زیادہ استعمال میں آتے ہیں لینگویج میں بھی اور قرآن میں بھی۔ کروما اور حسیبہ کا استعمال بہت کم ہے، یہ انشاءاللہ ان ابواب سے آئندہ کبھی سیکھیں گے۔ ٹیبل تو وہی ہیں، گردانے تو وہی ہیں، بس یہ ہے کہ کروما اور حسیب میں عین کلمہ کروما یکرم، اس میں عین کلمہ پیش ہوتا ہے دونوں جگہ، ماضی میں بھی مضارع میں بھی۔ اور حسیبہ یحسب، ان میں جو ہے علامت ہے، یہاں پر عین کلمہ یہاں پر بھی زیر ہوتا ہے، اور اس کا جو مضارع ہے وہاں پر بھی عین کلمہ زیر ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے، باقی ٹیبل سیم ہے۔ اور مزید جو تفصیلات ہیں ان کی انشاءاللہ آئندہ کبھی پھر سیکھیں گے۔ اس سبق کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے سبق پڑھا یہ انتہائی اہم تھا، جس میں پچھلا بھی خلاصہ کیا گیا، پچھلے اسباق کو دہرایا گیا۔ اس سبق کے ساتھ 3 حرفی فعل، ثلاثی مجرد، ثلاثی مطلب 3، مجرد مطلب صرف، یعنی جو 3 حروف سے زائد والے افعال سے خالی ہو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اس کا بیان سبق نمبر 17 سے لے کر آج سبق نمبر 21 پر مکمل ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں جو فعل مجہول کا بیان ہے وہ فعل مجہول کا بیان اس کے بعد والے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ ایکسرسائز یہاں شو کر رہے ہیں، اس ایکسرسائز کو آپ غور سے پڑھیں، سمجھیں اور پھر اسے لکھیں۔ لکھنے کے بعد آپ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں سوال کیا گیا ہے، یہ عربی میں ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد یہ جو دوسرا سوال ہے، اس دوسرے سوال میں اردو میں جملے ہیں، انہیں آپ نے عربی میں منتقل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا قبول فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں، وقت میں، علم میں، اعمال میں، ہر چیز میں برکتیں نصیب فرمائے، اور اسے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔